آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سبحان الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آج کی یہ خوبصورت ولولہ انگیز پرتاثیر روح کو منور کرنے والی یہ محفل بسلسلہ جشن ولادت مولا کائنات سبحان اللہ مولا علی المرتضیٰ زبدۃ العاشقین سبحان اللہ سبحان اللہ امام المتقین وسیع رسول ولی رسول سبحان اللہ نفس رسول سبحان اللہ عالم کل کتاب سبحان اللہ ابو الحسن حسین سبحان اللہ زوج سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ سلام علیہا شہنشاہ ولایت باب مدینہ العلم اللہ باب دار الحکمہ نبوہ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا مرتضیٰ سبحان اللہ مجتبہ سبحان اللہ عرفی مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے عرفی حضور کا لقب ٹائٹل بھی استفاء کا معنی چنے ہوئے تو اس سے علی بھی چنے ہوئے فیض مصطفیٰ کے امین ہوئے تو ان کے ذکر کی سجی محفل ہے. خوش قسمتی ہے کہ ہماری نوکری لگ گئی یہاں پر. یوں کہوں گا ہماری موج لگ گئی. انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ مہربانی ہے ہم سے نوکری لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ خوبصورت اللہ اکبر لنگر تیار ہے دعا کیوں مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یہ لنگر روحی لینے آئے. لنگر جسمانی تو گھر سب جاتے ہیں. انہیں پتہ لگا ہے مسجد جھنڈی والی میں یہ ذکر علی کی محفل ہے تو انہوں نے کہا آؤ علی علی کر کر اپنے روح کو تازہ کر. سبحان اللہ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں یہ محفل سید السادات کی اس تحریک پر سجی ہے, اس فیض پر سجی ہے, اس محبت پر سجی ہے. جو گھر والے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے کرتے داڑھی سفید ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی بات سناتے سناتے جن کی زندگی بیت گئی. میری مراد مفسر قرآن محدث حدیث نبوی اور آج کے دور میں جو سند کا درجہ رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں, جن کی وجہ سے عقیدے کی سچی اور سچی خیرات ملتی ہے, اس میں لہجے کا مٹھاس بھی ہے, علم کی دھار بھی ہے,
اور پھر آل رسول کی کیفیت کے ساتھ جو ایک افتخار کی ہے. میری مراد پیر طریقت رابر شریعت مفسر قرآن حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ مقدس اللہ علیہ، ان کے فیضان نظر کے صدقے محفل سجی. اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں پیر طریقت حضرت پیر نور الہی صاحب، اور زیر صدارت سجی جنہوں نے یہ صدر مجلس بنے مولا علی کے ذکر کے، میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر منظور حسین اختر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیض یافتہ ہے. پیر سید ریاض شاہ صاحب دامبرکات مالیہ کی مرید، ان کی محبت آپ دیکھ نہیں لے جلووں میں اور کیفیت میں بھی اور بولنے میں بھی رنگ نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں غور کر رہا تھا تو یہ رنگ ہے. اور جتنے علماء بیٹھے ہیں، جتنے نعت خواں بیٹھے ہیں، جتنی محبت والے بیٹھے ہیں، بالخصوص شوکت علی صاحب، سلیمان منظور صاحب اور الحافظ القاری محمد عرفان منظور صاحب، میرے ریحان بھائی، اور جنہوں نے اس محفل کو برپا کیا اور جن کے نام میں نہیں لے سکا، یہ ذہن میں رکھیں جو ان کے لیے آتا ہے ہم جیسے خالی رہ جاتے ہیں، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ موج لوٹ کے لے جاتا ہے. سبحان اللہ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو میرے شیخ کا ذکر ہوا، چلے میں اس کو بس اتنی بات بتاتا ہوں. میں مدینہ پاک میں تھا. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں میں نے، وہ بندہ مجھے نہیں جانتا تھا، ڈرائیوری میں مجھے زیارات کروا رہا تھا، خاص زیارات. میں نے وہ چشمہ دیکھا، وہ کنواں دیکھا جو مولا علی نے یہودی کا خود کھودا تھا، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کنواں کھودتے تھے. یہ روزگار معاشی طور پر اتنی محنت طلب کام کرتے تھے تو وہ کام کرتے تھے. میں نے وہ چشمہ دیکھا اور اس طرح کی چیزیں دیکھی. بس وقت نہیں ہے نہ، یہ تعدیث نعمت ہے. خیر بتانے لگا کہ بات وہ ہے جو وہاں سے نکلتی ہے. تو میں نے ایسے ہی لجاجت میں پوچھا، بھائی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، کسی ایسی حاضری کا ذکر بتاؤ کہ جو یہاں حاضری دیتا ہو تو ادب کی انتہا نظر آتی ہے، وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے. کہنے کہ بھائی مجھے نہیں پتا آپ ان کے بارے میں کیا خیال کریں گے، مگر میں گواہی دیتا ہوں. مغرب کا وقت قریب تھا. میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ایک شخصیت آتی ہے پاکستان سے. تو ویسے اگلی بات مجھے بتاتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، وہ کہیں کہنا اپنے استاد یا شیخ کی بات کر رہا ہے. میں اس نیت سے نہیں بتا رہا، بتا اس لیے رہا ہوں جو اس در کے ٹکڑے کھاتا ہے اسے کوئی خریدتا نہیں. سبحان اللہ. اسے کوئی خرید نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتے؟ کہتے ایک شخص ہے پاکستان سے آتا ہے، آپ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہیں، مگر میں نے دیکھا ہے وہ جب بھی مدینہ پاک میں آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں براہ راست نہیں جاتے. میں نے سنا ہوا تھا، میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا پھر؟ کہا وہ سب سے پہلے جنت البقیع میں دربار سیدہ فاطمہ اور سیدہ پاک کو یہی جملہ جو انہوں نے پیر صاحب کو، شاہ صاحب کو کہا نا، یہی جملہ وہ کھڑے ہو کر سیدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سیدہ آپ کے در کا سگ آیا ہے، آپ کے در کا کتا آیا ہے، اپنے بابا سے کہیں کوئی ٹکڑا لا. مجھے پتا لگ گیا کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو خیر کیسے پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی میں آگے نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں پتا کیا سمجھے، مگر مجھے جو بات میں نے اپنے آنکھوں سے میں نے اسے انہیں بتایا، میں ان کے پاس پڑھتا ہوں. میں نے کہا تمہیں میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے گواہی دی ہوتی تو اور بات تھی، آپ مدینے والوں نے گواہی دی ہے، تو میں اسے گواہی کو حضور کی بارگاہ کی گواہی سمجھتا ہوں. وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے بہت سی چیزیں تھی ذہن میں، میں نے کہا وہ شروع کروں گا مگر مضمون پہ رہتے ہیں اور تھکانا بھی نہیں. آپ کو تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ آج کو بتائیں. نہیں نعرہ حیدری،
या अली نسبت ایک ایسی شے ہے، مضمون کو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت ایسی شے ہے کہ نسبت کی وجہ سے انسان کا مقدر اور مقام بدل جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ نسبت کی وجہ سے انسان کیا کسی بھی چیز کا مقام اور اس کا مقام اور مرتبہ بدل جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ آپ کی اس مسجد میں ٹائلز لگی ہوئی، یہی ٹائل مثال کے طور پر 600 روپے سکوئر فٹ کی، مربع سکوئر فٹ کی ایک ٹائل ہے، وہی ٹائل اسی قیمت میں میرے گھر میں لگ گئی اور وہی ٹائل اس مسجد میں لگ گئی، فرق کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے کہ پہلی ٹائل فانی کے گھر میں لگی، وہ شاید فانی کی آنکھوں کو تو ٹھنڈک دے، دیکھنے والوں کو صرف اچھی لگے، مگر اس کا مرتبہ کچھ نہیں، مگر وہی ٹائل اگر باقی کے گھر میں لگ گئی تو اس نے اس کا مرتبہ بدل دیا۔ سبحان اللہ اور یہی ٹائل آگے چلتے ہیں، یہی ٹائل اگر بیت المقدس میں لگ جائے مقام بدل گیا، یہی ٹائل اگر کعبۃ اللہ میں لگ جائے مقام بدل گیا، پھر یہی ٹائل ہم سب کی آنکھوں کا چین و قرار مسجد نبوی میں لگ جائے، اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، آقا علیہ السلام کے مواجہ کی قربت میں لگ جائے، اللہ کیا مقام ہو جائے گا اس کا؟ تو پتہ لگا کہ جگہوں کی وجہ سے، نسبتوں کی وجہ سے مقام بدل جاتا ہے۔ بے شک اب آتا ہوں مضمون کی طرف۔ رب نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کریم نے عبادت کے لیے بنایا، فرمایا وہ مکہ ہے، قرآن نے اسے بکہ کے نام سے یاد کیا ہے، بکہ میں بابرکت والی ہے، اور فرمایا وہ صرف پکا نہیں یا مکہ نہیں، مبارکہ، برکتوں سے معمور ہے، برکتوں والا ہے، اور پھر فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کی آماجگاہ اور مرکز ہے۔ ہدایت کا مرکز یہ ہے، یہی اوریجن ہے ہدایت کا، یہی اصل میں سینٹرل پوائنٹ ہے ہدایت کا۔ رب نے کسے کہا؟ اب میں نے اتنی بات بتائی تھی کہ نسبت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے مرتبہ بدل جاتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ امریکہ میں رہنے والے کو، برکت والی سرزمین کے رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ برکت والا۔ اب 13 رجب کو لے لیں، جو کعبے میں پیدا ہو، جس کی پیدائشی کعبے میں ہوئی ہو، اور رب نے کہا کہ برکتوں والا گھر ہے، تو جو برکت والے گھر میں آ گیا اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو ہدی للعالمین، جو کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، جو ہدایت والے مقام پر پیدا ہوگا، اس کی ہدایت کا عالم کیا ہوگا؟ میرا کتاب جو وہاں پیدا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو پتہ لگا جو پیدائشی برکت والا اور پیدائشی ہدایت والا ہو، جو پیدا ہی وہاں ہوا ہو، جو برکتوں کی سرزمین ہے، برکتوں کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، اس سے پتہ لگا۔ ایک اور نکتہ سمجھ لگی، سورہ فاتحہ پڑھے نا تو رب باری تعالیٰ سے رب نے سکھایا مجھ سے ہدایت مانگو، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا۔ رب نے کہا ہدایت والوں کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ ہے ان لوگوں کا جو ہدایت طلب کرتے ہیں، اور دوسرا درجہ ہے ان لوگوں کا
جو ہدایت دیتے ہیں، اور تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جو خود سراپا ہدایت ہے، سبحان اللہ، یعنی جس طرف وہ رخ کر جائیں وہی راستہ ہدایت کا ہے، اور جس سے وہ رخ موڑ لیں وہی راستہ باطل کا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب باتیں تو بڑی لطف کی ہیں، کوئی دلیل ملے گی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے مانگنا نہیں، ان کے رخ پہ چل پڑنا ہے۔ آئیں اگلی آیت پڑھے نا، رب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ پتہ لگا جو رب کے انعام یافتہ ہو جاتے ہیں بس وہ جس طرف رخ کرتے ہیں رب وہیں پر ہدایت کو رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کی آگے تصدیق بھی کرواؤں گا حضور کی حدیث سے بھی، سبحان اللہ، حضور کی حدیث کے ساتھ اس کو لنکیج کروں گا کہ وہ ہدایت والے کیسے ہیں، کہ جہاں وہ رخ کرتے ہدایت وہاں ہو جاتی ہے، اور لوگ ہدایت کی طرف منہ کرتے ہیں، مگر علی وہ ہیں ہدایت ان کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لگتا ہے غلوف تو نہیں کر رہے، کہیں کسی سے متاثر ہو کر بات تو نہیں کر رہے؟ میری بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ یہ لگتا ہے متاثر ہو کر واہ واہ کے لیے بات کر رہے ہیں، نہیں، میں نے آپ کی واہ واہ سے زیادہ مجھے ان کی پرواہ ہے جن کی نوکری کے لیے ہم سب سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلیں آئے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں حدیث میں نے مناسب موقع پر چلے آ گئی ایسے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی، سبحان اللہ، وحملنی الی دار الہجرہ، اور وہ مجھے ہجرت میں اپنے ساتھ انہوں نے رکھا، سبحان اللہ، اور فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، انہوں نے میرے بلال کو اپنے مال کے ذریعے آزاد کروایا۔ آگے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے، یقول الحق، وہ سچی بات کہتا ہے، وَإِنْ كَانَ مُرَّا، چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صدیق، فرمایا وہ حق بات کہتا ہے نا اس لیے اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ آگے آئے عثمان، فرمایا تستحیی الملائکہ، فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے کی حیا کھاتے ہیں۔ اب تینوں کی بات کر کے اب آئی علی کی بات، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا رحم اللہ علی جد، اے اللہ علی پر رحم کرے، اللہم ابدر الحق ما حیث دار، مولا حق کو وہاں رکھ جہاں علی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، حق کو وہاں رکھ، یا علی، حق کو وہاں رکھ، یعنی جس طرف علی ہو حق ادھر ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات، پتہ لگ گیا حق پر، تو یہ صرف حق پر نہیں ہے، رب کی عطا اور مصطفیٰ کے کرم سے یہ خود سراپا ہے حق۔ سبحان اللہ، بے شک، آگے نہیں، بات سمجھ لگ گئی؟ یہ خود سراپا حق ہے، میں نے حضور کی حدیث سنائی۔ سبحان اللہ، پھر یہ بات جو ذہن میں آئی، کئیوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کعبۃ اللہ کی ولادت کا ذکر کیا ہماری کتب میں ہے؟ آئیں میں حوالے دے دیتا ہوں، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، امام حاکم کی کتاب المستدرک بھی سنے، مستدرک کسے کہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، اہل علم کی صحبت والے بیٹھے ہیں، میں اس نوکری کے صدقے بعد دلیل سے دے رہا ہوں، ماشاءاللہ، کوئی جھول نہ رہے، بس باقی قبول فرما لیں، ہماری نوکری قبول ہو جائے، اور اگلی بات کہوں گا قبول کی ہے تو بلایا ہے، اور تو عرض کر رہا ہوں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہوں مگر بخاری مسلم میں نہ ہوں، اس کتاب پر جو لیول پر کتاب آتی ہے اس کا ٹائٹل ہے مستدرک، اس کے مؤلف
حضرت امام حاکم نیشابوری نے روایت کیا. آگے آئیں سبل الہدا میں امام صالح الشامی نے روایت کیا. پھر آگے آئیں تیسری صدی کے امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق الفاتحی نے روایت کیا. پھر آگے آئیں بر صغیر پاک و ہند میں اس شخصیت کو کوٹ کر رہا ہوں جن کی شخصیت سب مقام کے فکر کے لیے ادب کی جا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ سب یہ متفقہ بات پیش کرتے ہیں کہ مولا علی اور مرتضیٰ کی ولادت کعبہ اللہ میں ہوئی. اب ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا ہے, اچھا اتنی ہی برکت والی بات تھی ڈاکٹر صاحب, اتنی ہی برکت والی بات تھی تو حضور کی ولادت کعبے میں کیوں نہ ہوئی؟ اگر ذہن میں یہ سوال آ جائے تو حضور کا مقام اور ہے, مولا علی کا مقام اور ہے. حضور کو اس سے بات اعلیٰ یعنی مرتبے میں اعلیٰ جو ہے. اس لیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کسی چیز کی نسبت کی وجہ سے اہمیت دی جاتی ہے, اس کو زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے. رب نے کہا محبوب کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میرا مصطفیٰ وہ ہے جس صدی میں آ جائے وہ صدی افضل, جس لمحے میں آ جائے وہ لمحہ افضل, جس دن میں آ جائے وہ دن افضل, جس رات کے گوشے میں آ جائے وہ رات افضل, جس نام پر نام آ جائے وہ نام افضل, جس نسب میں آ جائے وہ نسب افضل, وہ جس حسب میں آ جائے وہ حسب افضل. ارے جہاں جہاں مصطفیٰ ہو اوروں کو افضلیت کی ضرورت ہے, اور مصطفیٰ ایسے ہیں ان کی وجہ سے سب کو فضیلت اور افضلیت. دلیل کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیتا ہوں, سمجھ لگ جائے گی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم. تو مولا علی کی ولادت اس لیے قابل ہوئی, اور ان کی امی کی حضرت فاطمہ بنت اسد, کیا مقام ہوگا کہ اپنی بیٹی کا نام بھی چچی کے نام پہ رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا پیار کیا ہوگا چچی نے. سبحان اللہ. عمومی طور پر چچی اور بھتیجے کا رشتہ کوئی اتنا جاندار نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, مگر کتنا پیار کیا ہوگا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور سے اور حضور علیہ السلام نے اپنی چچی کے نام پر اپنی بیٹی جس کو حضور کہتے ہیں فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میری جان ہے, اور کتنی جان 70% سے اکیلی جان. سبحان اللہ. اکیلی فاطمہ میں میرے مصطفیٰ کی ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ ملکہ کائنات طاہرہ کائنات مطہرہ کائنات سیدہ فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کر رہا ہوں, اور ایک اور ایسی جملہ آیا نور صاحب سے ادب کے ساتھ, مولا علی کا ذکر ان کی بات کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے. میں اگلی بات کر رہا ہوں جوڑنے کے لیے. مولا علی کا ذکر کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعیت ہے, ان کا ذکر کرنا ایمان ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. سمجھ لگ گئے, کیونکہ ایمان کی جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جان علی المرتضی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, یا علی, یا علی. حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے جن کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام خود ان کی قبر میں اترے, لیٹے اور دفنایا تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر دیے اور کہا مالک میری امی تیری طرف آ رہی. یہ فاطمہ بنت اسد ہے. اب آئیں اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں. رب نے فرمایا فیہ آیات بینات, اس میں روشن ترین نشانیاں ہیں, اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جہاں پر ان کے قدموں کے نشان ہیں. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آگے اس سے آئیں. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا نا وہ امن پا گیا. سبحان اللہ.
اور امن بمانا ایمان بھی اگر ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ جو اس میں داخل ہو گیا، ایمان کے لیے یہی شرطیں ہیں نا، اللہ کو ایک مانے اور حضور کی رسالت پر ایمان رکھے، یہی شرط ہے نا۔ اور مولا علی نے کر کے دکھا، برکت والی زمین پر آ گئے، ہدایت والی جگہ پر آ گئے، پیدا ہوئے، رب نے پیدا کروایا، پیدا ہوئے، اور ایمان کے اس سرزمین میں پیدا ہوئے تو ایمان والے کیسے ہوئے؟ آیا حدیث پڑھے نا، مولا علی المرتضیٰ نے تب تک آنکھ نہ کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھا۔ سبحان اللہ، من داخلہ کان آمینہ نہیں ہے، اظہار بعد میں ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی دلیل تو پسند آ رہی ہے، کوئی دلیل پختہ مل جائے، کیا یہ پہلے سے ہی ایسے تھے؟ کیا رب نے اپنی مشیت میں ان کو ایسا رکھا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں بنے ہوئے، یعنی بنتے ہیں محنت کر کے، اور کچھ ہوتے ہیں بنے بنائے۔ مولا علی ہے بنے بنائے۔ سبحان اللہ، آپ کے اس پر دلیل کیا ہے؟ آئیں سورہ الفتح پڑھیں، آخری آیت پڑھے نا، رب نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا میرے مصطفیٰ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حبیب جو تیری معیت والے ہیں، تیری ارد گرد والے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک اور وجہ بھی ہے، حبیب تو بھی وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، اور آگے فرمایا ان کے چہروں سے سجدوں کی کیفیت کا نور جھلکتا ہے، جبینوں سے پتہ لگتا ہے۔ آگے فرمایا یہ نئی بات نہیں ہے حبیب، جیسے تورات میں تیرا ذکر ہے نا، تیری توصیف ہے، تیرے اوصاف ہیں، تیری شمائل کی بات ہے، تیرے خصائص کی بات ہے، تیرے خصائص کی بات ہے، تیرے اسماء کی بات ہے حبیب، اسی طرح تیرے ان معہو والوں کا ذکر بھی پہلے سے ہی تورات و انجیل میں میں نے کر دیا ہے۔ اب بتائیں جو میں بات کر رہا ہوں بنے بنائے ہیں کہ بنائے گئے ہیں؟ بنے بنائے ہیں۔ بھائی اگر شان صدیق اکبر میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں، وہ کتنے شوق سے ہم واقعہ سناتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جب تک پہلے فتح نہیں ہو رہا تھا تو بات چیت ہوئی، کہا وہ تم میں وہ شخص نظر نہیں آ رہا جو ان نشانیوں والا ہو، جو قد و قامت میں ایسا ہو، اس کی مونچھ ایسی ہو، اس کا لباس ایسا ہو، اس کی اتوار ایسی ہو، وہ بولتا ایسے ہو۔ کہا وہ جب سنا نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ آگے آ جائے امین الامہ، انہوں نے سنا تو یہ ابو عبیدہ بن جراح نے سنا، جب یہ سارا سنا تو کہا کہ تو عمر فاروق کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ ذکر کرتے ہیں سناتے ہیں۔ تو جب ان کا ذکر تورات میں ہے تو علی کا ذکر نہیں ہوگا تورات و انجیل میں؟ میں نے اشارہ دے دیا، وقت نہیں میرے پاس۔ یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور یہ بھی بتاؤں اوروں کی گھٹی اس وقت عرب کے اندر رضاعت کا طریقہ کار تھا، دور دراز کی عورتیں آتی تھیں، اصل میں وہ اپنے بچوں کو صاف ستھری ماحول دینا چاہتے تھے، اپنی تہذیب سے وابستہ رکھتے تھے اور ان کے عربی لحن کے اوپر خصوصی محنت کرتے تھے، اس لیے وہ دور دراز کی قبیلوں کی عورتیں آتی تھیں، رضائی مائیں آتی تھیں، دایاں آتی تھی، وہ لے کے جاتی تھی، تو وہ دودھ پلا کے رضائی ماں بنتی تھی، گٹی دی جاتی تھی، عمومی طور پر گٹی ماں کے دودھ کی دی جاتی ہے۔ مولا علی کی گٹی کچھ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، پہلا تو حضور کی جب قربت میں آئے تو آنکھیں کھولی، اور مولا علی کی گٹی کچھ اور نہیں، لعاب دہن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، یا علی، مولا علی کا نام بھی علی، خود میرے مصطفیٰ ہے۔ اور اگلا
مولا علی المرتضیٰ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، پروردہ یعقوب کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں کثیر العیال تھے اور معاشی طور پر بہت زیادہ کفیل نہیں تھے، یعنی بہت زیادہ کفیل سے مراد بہت زیادہ آپ جو ہیں مالدار نہیں تھے، متمول نہیں تھے۔ اس وجہ سے رب باری تعالیٰ کے حبیب نے ان کے ایک بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا، حضرت امیر حمزہ نے حضرت جعفر کو رکھ لیا اور ان کی تربیت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ اس وجہ سے مولا علی المرتضیٰ پروردہ آغوش مصطفیٰ، پروردہ آغوش مصطفیٰ۔ اب آئیں مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے چند میں آپ کو باعث آتی ہے جن کی سب سے زیادہ فضائل و مناقب فرمان مصطفیٰ کی صورت میں نصیب ہوئی۔ آپ کو باعث آتی اور حضور کی آل کے فرد ہیں جن کی شان میں سب سے زیادہ قرآن میں آیتیں اتری۔ اب وقت نہیں میرے پاس، ورنہ پھر بتا رہا ہوں نا، میں آپ کا ذوق بھی رکھنا چاہتا ہوں اور آہستہ آہستہ تھکن کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں، سمجھ بھی لگ رہی ہے مجھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی کچھ روایات سنا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرایہ کے موقع پر، ایک سریہ میں، غزوہ اسے کہتے جس میں حضور بنفس نفیس عمومی طور پر شرکت فرماتے، اور سریہ اسے کہتے جس میں حضور تو شریک نہ ہوتے، حضور کے زمانے میں ہوتے اور آقا علیہ السلام کسی کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجے، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ تو ایک سریہ میں مولا علی کو کمانڈر بنا کر بھیجا، جو 7 لوگ گئے وہ اصل میں نئے انصاری تھے، مسلمان ہوئے تھے، انہیں علم نہیں تھا مقام علی المرتضیٰ کیا ہے۔ کوئی ایسی بات ہوئی جس پر ان کا اختلاف ہوا اور نظری حوالے سے مولا علی المرتضیٰ نے گوشت مالی کی طرح ڈانٹا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو 4 لوگوں نے طے کر لیا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کی شکایت لگائے، اور روایت میں آتا ہے فلما قادمت السریہ سلموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام احد الاربع فقال یا رسول اللہ الم تر الی علی ابن ابی طالب سنا قضا وقضا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں علی نے یہ کیا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حضور نے چہرہ پھیر دیا، جیسے اہمیت نہ دی بات کو، غور ہی نہیں کیا۔ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، پھر حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ تیسرے کھڑے ہوئے پھر چہرہ پھیر لیا۔ واری جاؤں صحابہ آپ کی صداقت پر دی، واری جاؤں، چھپایا نہیں، چھپانا منافقت تھی، صحابی منافق نہیں ہو سکتا، عمومی طور پر یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عرض کر رہا ہوں جب یہ معاملہ ہوا چوتھے کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر دیا اور پھر حضور نے، صحابہ کہتے ہیں وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، آقا علیہ السلام کا چہرہ پر جلال، چہرے سے پتہ لگ گیا کہ آقا علیہ السلام پر جلال آ گیا۔ فقال ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی كل مؤمن من بعدی۔ آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی کو نہیں بلایا، علی ادھر تو اور بات کیا ہوئی ہے، دونوں طرف کا یہ تصفیہ سنائی ہے، خود ہی وکیل علی بن کر خود اپنی بات علی کے طرف سے کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، سن لو علی مجھ سے ہے میں اس سے، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے۔ صحابہ کی صداقت پر سبحان اللہ کہنا ذرا، سبحان اللہ۔ باری جائے کیا کیا انہوں نے، پہلی بات بھی بتائی اور بعد والی بھی بتائی مقام علی کی صورت میں، سبحان اللہ، چھپایا نہیں، دبا کے رکھ لیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ یہ صدق و ایمانت صحابہ، کہا پھر علی اس کے بعد علی سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہ رہا، سبحان اللہ، یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا،
لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. علی مولا علی مولا. اب اس پر بھی ذہنوں میں آ جاتا ہے. میں کچھ اگلی بات کر دیتا ہوں پہلے. مولا علی کو مولا کہنا کہاں لکھا ہے؟ حضور کی حدیث میں. اور ویسے ایک بات تو بتائیں, قطع نظر اس بات کے, ہمارے ناموں کے ساتھ مولانا آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اندر سے, اور حضور مولا علی کو مولا کہہ دے جن کی وجہ سے سب کچھ ہے تو چہرے پر قبض آ جائے. تمہیں مولا کہہ دے تو خیر ہے, مولا علی کو مولا کہہ دے تو کب شروع. غور تو کرو یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایمان ہے کہ نفاق ہے, خود ہی جانچ لو. ہم فتویٰ نہیں دیتے, ہم فتویٰ نہیں دیتے, ہم فتویٰ نہیں دیتے. اور حضور نے کہہ دیا اچھا جی یہ حدیث ہماری نہیں ہے مثال کے طور پر, تو میں اس کے لیے سوال کرتا ہوں, قرآن تو ہمارا ہے نا؟ بولیے سبحان اللہ. قرآن تو ہمارا ہے نا؟ آئیں سورہ التحریم دیکھیں. سورہ التحریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے. میں قرآن مجید فرقان حمید کا سورہ تحریم 66 نمبر سورہ ہے, اس کی آیتیں دے رہا ہوں. اللہ رب العزت خود اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن اتارتے ہوئے کیا ارشاد فرما رہا ہے. فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, پس بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. آگے سنو, وَجِبْرِيلُ, اور جبریل تمہارا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور جتنے صالح مومن ہیں وہ سارے ہی محبوب آپ کے ولی دوست. اور مولا کا لفظ قرآن میں آیا ہے اسی طرح آ رہا ہے. اب اس کا معنی مفہوم اور ہو سکتا ہے, مگر ٹائٹل مولا کا دیکھیں نا, ترجمہ کریں. فرمایا اللہ مولا, جبریل مولا, مومن صالح مولا. تو مومن صالحین میں علی نہیں آتے؟ اگر وہ نہیں آتے تو پھر صالحیت کیا ہے مجھے بھی بتا. اب آئیں حدیث کی طرف. یہ حدیث 53 نہیں, آج 10-15 سال قبل اس پر ایک کتاب تخریج کے لیے آئی تھی, السیف الجلیل علی منکر ولایت علی. اس میں تھی 53 طرق. ایک اور اب کتاب آئی ہے اس میں 125 طرق ہیں اہل سنت کی کتب میں, جن میں 28 بدری صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اب وقت نہیں, میں نہیں بتا رہا ہوں, 125 طرق سے. اب طرق کیا ہوتے ہیں, مجبوری ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. بھائی ٹکر چلا ٹیلی ویژن کے اوپر, ایک ٹیلی ویژن کے ایک چینل پہ ٹکر چلا, پیٹرول سستا ہو گیا. آپ نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, یہ انہوں نے افواہ پھیلائی ہے تاکہ ذرا یہ جو وقت کا جو لوگ ہیں ان کے خلاف لوگ کم ہو جائیں. آپ نے دوسرا ٹی وی لگایا, پتہ لگا ہاں, اس نے کہا ٹھیک ہے. تیسرا لگایا, ٹھیک ہے. چوتھا لگایا, ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے, خبر ایک ہے, کیمرہ مین بدل رہا ہے, پروڈیوسر بدل رہا ہے, چینل بدل رہا ہے, زاویہ اس کا جو ہے جس سے ٹی وی کے ذریعے سیٹلائٹ آنا ہے وہ بدل رہا ہے. اسے کہتے ہیں ترک. حدیث وہی ہے, یہی معاملہ حضور کی حدیث کی طرف ہے. سبحان اللہ. چینل بدل رہا ہے. ایک راوی حضرت ابو ہریرہ, دوسرے کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے, تیسرے کے راوی حضرت ابو بکر ہیں, چوتھے کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں, پانچویں کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں. یعنی بتا رہا ہوں چینل بدل رہے ہیں, حدیث ایک ہی آ رہی ہے, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یا علی یا علی یا علی. پھر مولا علی مرتضیٰ کی اور کیا بات سنا. آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ کا موقع تشریف فرما ہے اور سہیل بن عمر آ گیا, سہیل بن عمر, اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے کچھ لوگ نا بچے ایسے ہی برگلائے گئے ہیں, آپ کے پاس آ گئے ہیں, انہیں ہمیں دے دیں. یعنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, ورنہ میں تم پر ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو اپنی اور تمہاری قرابت کا بھی خیال نہیں رکھے گا. اور لفظ حدیث کی آئے ہیں قد امتحن اللہ قلوبہم علی الایمان, اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے, وہ ایمان میں خاص ہے. حضرت ابو بکر
پوچھا من ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، پوچھا آقا وہ کون ہے؟ آقا نے بس اشارہ دیا، کہا ہوا خاصف النال، وہ میرے نالین کو ٹانکے لگانے والا ہے، پیوند لگانے والا ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا یہ خاصف النال کون ہے جو آقا علیہ السلام کے جوڑے سینے والا ہے؟ تو دیکھا مولا علی اور مرتضیٰ اس وقت آقا علیہ السلام کے نالین کو سی رہے۔ سبحان اللہ